الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز ادا کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو ایمان ہونا چاہیے، یعنی انسان کا ایمان پختہ ہو، نیت اس کی صاف ہو، اللہ رب العالمین کو ٹھیک سے پہچانتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تراویح کے اندر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں تراویح کی نماز سے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر شخص جو قیام اللیل کرتا ہے یا تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آج ہماری جو حالت ہے، ہم دیکھیں کہ کیا رمضان المبارک میں جو ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں یہ دو چیز ہوتی ہیں یا نہیں، یا ہم اس نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں جس کو اپنے سر سے اتارنے کی جلد از جلد کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 5 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں یا 7 دن میں قرآن سن کر اس نماز میں ہمیں چھٹی حاصل کر لینی ہے۔ حالانکہ تراویح کی نماز کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ تراویح کی نماز کہتے ہیں جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے تراویح کی نماز۔ قرآن سننا یا قرآن مکمل کر لینا یہ تراویح نہیں ہے، یہ قیام اللیل نہیں ہے۔ جیسا کہ آج لوگ ہے، ہم 5 دن میں قرآن کریم سن لیتے ہیں، ہم 10 دن میں قرآن کریم سن لیتے ہیں، ہم 15 دن میں سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چھٹی پا جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، ہم نے قیام اللیل کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایمان اور احتساب، یعنی اللہ پر پختہ ایمان اور اس نماز سے ثواب کی امید۔ پھر ہم دیکھیں کہ جو آج نمازوں کا حال ہے، ہماری تراویح سے خشوع و خضوع بالکل غائب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا مطلب یہ ہے جلدی پڑھی جانے والی نماز، حالانکہ یہ نماز بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم کو اس پر مکمل ثواب عطا فرمائے۔ اگر ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اور صرف ہم جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پھر اس سے ثواب کی امید نہ رکھیں۔ یہ ایک فارمیلٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنے سر سے ایک بوجھ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اندر نہ تو ایمان ہوتا ہے نہ تو احتساب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ جب وہ اتنا وقت اس میں لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی دے۔ اور پھر پورے رمضان کی بات کہی گئی ہے، پورے رمضان اس کی ادائیگی کرنی ہے، وہ نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ قرآن سننا یہ تراویح نہیں ہے، اس کو آپ اپنے ذہن سے نکالیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء اس پر خاموش ہیں۔ میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ وہ اس پر ابھارے، لوگوں کو بتائیں کہ جو آج لوگوں نے حالت بنا رکھی ہے تراویح کی یا قیام اللیل کی، یہ بالکل غلط ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ نماز واجب یا فرض نہیں ہے، سنت ہے، اپنی رغبت پر ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو نہ پڑھیں، اللہ آپ کو گناہ نہیں دے گا، بس یہ کہ اللہ ثواب نہیں دے گا، لیکن اللہ گناہ بھی آپ کو نہیں دے گا۔ آپ اس کو نہ پڑھیں اگر اس طرح سے پڑھنا ہے تو، لیکن اگر آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اطمینان سے کریں، رکوع اور سجدہ اطمینان سے کریں، قیام قومہ سب اطمینان سے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر بھرپور اور پورا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔